السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے شام کی حویلی میں کی آخری قسط لے کر آئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. 6 ماہ بعد کشف سادہ حلیے میں تیار دوپٹے کو چادر کی طرح اوڑھ کر بیگ اٹھانے لگی. زینب کو دیکھ کر کشف چونک اٹھی. آپ آج اسکول نہیں جائیں گی آنی؟ وہ دونوں اس وقت اکٹھا گھر سے نکلتی تھیں. کشف نے عدت کے بعد زینب کے مشورے سے ہی جاب کر لی تھی. اپنی ادھوری پڑھائی کو بھی وہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. نہیں، لیٹ ہو جاؤں گی، 10 بجے تک نکلنا ہے مجھے. زینب کمرے کی بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی. تو واپسی بھی لیٹ ہوگی کیا آپ کی؟ نہیں، آ جاؤں گی 3 بجے تک. اور تم؟ میں تو 5 بجے ہی آؤں گی، آفس ٹائم کلوز ہونے پر، وہ کہہ کر جانے لگی. کشف رکو. زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا. تم نے کیا سوچا ہے؟ زینب اسے دیکھ رہی تھی. آنی، وہ بے چارگی سے بولی. صالحہ خالہ اور حیدر کل شام تمہارا بلال کے لیے رشتہ لائے تھے اور اس بار خالہ کہہ کر گئی ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گی. بہت سوچا میں نے آنی، رات بھر، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی. زینب کے دل کو تکلیف سی ہوئی. جانتی ہوں نا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں. میری بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی ملے، ہر پل میری یہی دعا ہے. کیوں کرتی ہیں میرے لیے اتنی دعائیں؟ اتنے سال بیت گئے، کبھی آپ نے اپنے لیے کوئی دعا کیوں نہیں کی آنی؟ کیونکہ میری دعا تو تم ہی ہو. تم خوش ہوگی تو میں خوش رہوں گی. وہ پیار لٹائی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. کشف کی آنکھیں بھیگ گئیں. آپ کیا ہیں آنی؟ اس زمین پر رہنے والوں جیسی تو ہرگز نہیں. آپ کا دل اتنا خالص ہے جس میں ہر کسی کے لیے پیار ہے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں. وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر انہیں بے اختیار چوم کر بولی. جیسے جیسے کشف زینب کی قربانی کے بارے میں سوچتی جاتی، اپنا غصہ، رویہ اور رد عمل اسے شرمندہ کرتا جاتا. وہ کتنی بار زینب سے معافی مانگ چکی تھی. میرے لیے تم جو ہو میری جان، تم اپنی خوشیوں بھری زندگی جیو گی تو مجھے لگے گا میں ان خوشیوں میں سانس لے رہی ہوں. ایک ماں کے لیے اس کی ہر خوشی اس کی اولاد کے ساتھ ہی وابستہ ہوتی ہے پگلی، جبکہ میں آپ کی اولاد بھی نہیں. وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر کی تم نے وہی بات؟ قسم سے کشف، میں تم سے سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی. تم نے دوبارہ مجھ سے ایسی بات کی تو. وہ خفگی سے بولی. کشف اسے دیکھتی رہ گئی. لیٹ ہو رہی ہوں، میں نکلتی ہوں. وہ اٹھ کر جانے لگی. تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا کشف. زینب صحن تک اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی. آنی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں. وہ ذرا سی گردن موڑ کر سنجیدگی سے بولی. تم مجھے ہر وقت پریشان دیکھنا چاہتی ہو، دکھی دیکھنا چاہتی ہو؟ زینب نے خفگی سے کہا. آنی پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میں واقعی اب اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی. موہت کے بعد اب کوئی بھی نہیں. وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے صحن عبور کرتی بیرونی دروازے تک چل دی. زینب پریشان سی اسے چاہتے ہوئے دیکھتی رہی. اس بار وہ واقعی زینب کشف کو کسی مضبوط سائبان تلے دیکھنا چاہتی تھی. جس طرح موہت اچانک چلا گیا، کبھی کبھی اسے لگتا جیسے اس کی اپنی زندگی بھی بہت سمٹ کر رہ گئی ہے. اگر وہ چلی گئی تو کشف اکیلی رہ جائے گی اس کے بعد، اور ایسا وہ مر کر بھی نہیں چاہ سکتی تھی. کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی قسم وعدہ واسطہ دینا پڑے، کشف تمہیں بلال کے لیے منانا ہی ہوگا. وہ دل ہی دل میں سوچتی کچن میں چلی گئی. کیا اتنا آسان ہے کسی کو بھلا دینا اور بھلا کر کسی اور کو وہ جگہ دے دینا؟ وہ وین میں بیٹھی ارد گرد کے شور سے بے نیاز گہری سوچ میں گم تھی. نہیں آنی، مجھے اب کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو میں آنی کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی. انہوں نے اپنی زندگی پہلے کم قربان نہیں کی سب کے لیے کہ پھر سے میرے لیے قربانی دیں. اب میں وہ پہلے والی خود غرض کشف نہیں رہی جس سے زندگی سے اور آنی سے صرف شکایتیں ہی شکایتیں تھیں. وہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی جب اس کا اسٹاپ آ گیا اور وہاں سے اس کا آفس 2 منٹ کی پیدل واک پر تھا. وہ وین سے اتر کر جگہ سے کھڑی ہوئی اور بیگ کندھے پر جماتی دوپٹہ ٹھیک کرتی آفس کی طرف چل دی. منصور بھائی ہاسپٹل میں ہیں، سونیا نے آذر کے آگے کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا. مگر پرسوں تو تم کہہ رہی تھی کہ زرین ہاسپٹل میں ہے. آذر نے چونک کر کہا. ہاں، وہ بھی ہاسپٹل میں تھی. وہ کل ٹھیک ہو کر آئی تو رات منصور بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی. احمد بیچاری دونوں کو سنبھالتی نڈھال ہو گئی ہے. اب اس کی کال آئی تھی. سونیا اپنا کپ لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی. تمہارے بھائی نے زندگی میں کوئی فیصلہ بھی ٹھیک نہیں کیا، آذر نے سر ہلا کر دکھ سے کہا. جو کچھ اس کی وجہ سے زینب کے ساتھ ہوا وہ بھی کم نہیں. سونیا کا سر بھی شرمندگی سے جھک سا گیا. وہ کچھ بول ہی نہیں سکی. اب تمہیں اور زینب کو چاہیے کشف کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو. ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آذر نے کچھ دیر بعد اس کی خاموشی کو توڑا. کہوں گی زینب سے، ابھی تو وہ بڑی مشکلوں سے موہت کے موت کے غم سے نکلی ہے. آذر خاموشی سے چائے پینے لگا.
कल रमशा की कॉल आई थी। सोनिया के लहजे में खुशी थी। आज़र बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरी भी दिन में इससे बात हुई थी। माशाल्लाह बहुत खुश है वो वहाँ सुलेमान के साथ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि रमशा और सुलेमान ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया, वरना जो डर मेरे दिल में बैठ गया था। वो बोलते हुए एकदम से चुप हो गई। उसे बेख्तियार रिदा याद आ गई। आज़र भी इसकी चुप को समझ गया था। नरमी से इसके हाथ को दबाकर होले से मुस्कुरा दिया। वो हमारी बेटी है, खुश है, अल्लाह का शुक्र है। जो कुछ हुआ वो सब हमारी किस्मत में लिखा था। सोनिया सर हिला के रह गई। कशिफ की उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रही थी। लंच टाइम हो चुका था मगर उसे भूख नहीं थी। सिर्फ चाय की तलब थी और चाय वो यहाँ के बजाय कैफ़े में जाकर पीना चाहती थी। हेलो हेलो। वो मुश्किल काम ख़त्म करके मुड़ी भी नहीं थी कि आवाज़ सुनकर चौंक सी गई। लगता है फ्री हो गई हो। बिलाल इसकी मेज़ की तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। नहीं, काम बहुत है आज, वो नज़रें चुरा कर बोली। मगर लंच में तो कोई काम नहीं करता, वो जताकर बोला। मुझे है ना काम, वो मुसर होकर बोली। मगर मुझे भूख लगी है और मैं तो लंच तुम्हारे साथ करूँगा। बिलाल कुछ ठठाई से बोला। प्लीज़ बिलाल, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले ख़त्म करना है, वो कुछ आजिज़ी से बोली। महज आधे घंटे काम न करने से तुम्हारी डेडलाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अब तुम उठ जाओ, हम लंच के लिए जा रहे हैं। वो इसरार करके टलने वाला नहीं था। कहा ना मुझे भूख नहीं है, ज़बरदस्ती है अच्छी, वो चिढ़कर बोली। अभी तुमने ज़बरदस्ती देखी ही नहीं है। अब अगर तुमने मना किया तो सबके सामने हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, उठो फ़ौरन। वो इसके लहजे में धमकी महसूस कर सकती थी। कशफ गहरा सांस लेकर कंप्यूटर शट डाउन करते हुए उठ खड़ी हुई। यार, तो तुम लोग यहाँ आ जाओ ना, तुम वहाँ अकेली कैसे सब कुछ मैनेज करोगी? मामू भी बीमार हैं और आंटी भी। हमज़ा ऑफिस में बैठा एमा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। ये इतना आसान नहीं है हमज़ा, मामा नहीं मानेंगी, उनका तो सब कुछ यहीं है, वो अफसरदगी से बोली। सब कुछ वहाँ होता है जहाँ अपने होते हैं, वो कुछ जताकर बोला। मोहित भाई की डेथ ने मॉम को बहुत अजीब सा कर दिया है। बैठे बैठे रोने लग जाती हैं, कभी उठकर गाड़ी लेकर बाहर निकल जाती हैं कि भाई एयरपोर्ट पर आ गए होंगे, कभी सारा सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुछ खाती पीती भी नहीं, वो बेचारगी से बता रही थी। और अब पापा भी हॉस्पिटल में हैं। इन्हें अंजाइना का दूसरी बार अटैक हुआ है और डॉक्टर कह रहे हैं इस बार अटैक बहुत शदीद है। तो यार तुम अकेली क्या करोगी? मेरी मानो वापस आ जाओ, कहो तो मम्मा बात कर लेंगी मामू से। हमजा को सख्त तशवीश हुई थी एमा की बातों को सुनकर। पापा तो वही करेंगे जो मामा चाहेंगी, और मामा उन्हें ये वहम खा गया है कि बाई की डेथ पाकिस्तान में हुई है, वो अब वहाँ वापस कभी नहीं जाएंगी। समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चलो तुम परेशान मत हो, मैं देखूं जाकर, मम्मा उठ गई हैं तो इन्हें खाना देकर मुझे पापा के पास हॉस्पिटल भी जाना है। वो तो पूरी तरह उलझी हुई थी। एमा, अपना ख्याल रखो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, वो फिक्रमंदी से बोला। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर रह गई। ओके थैंक्स, और बाद में बात करते हैं। वो फ़ोन बंद करके चली गई। हमजा जाने कितनी देर तक इसके बारे में सोचता रहा, और ये सच था, वो एमा को इसके जाने के बाद बहुत सोचने लगा था। जाने क्यों? चिकन फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। वो हस्ब आदत वेटर को ऑर्डर लिखवा रहा था। कश्यप के माथे पर बल पड़ गए मगर वो कुछ बोली नहीं। बिलाल के लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। तुम क्या लोगी? वो वेटर के जाने के बाद उसे छेड़ते हुए बोला। कुछ नहीं, वो चिढ़कर बोली। मगर ये तो बुरा लगेगा, मैं अकेला खाऊं और तुम बैठी रहो, मुझे देखती रहो। तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों हो? वो कोफ्त से बोली। मैं समझा था तुम्हारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन कुछ कम हो गया होगा। वो बस घूर के रह गई। किसी को आपको इतना भी अंदर तक नहीं जानना चाहिए, इसने चिढ़कर सोचा। क्या सोचने लगी? वो उसे खामोश देखकर पूछने लगा। कुछ भी नहीं, वो इधर उधर देखने लगी। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों जानता हूँ। वो इसके दिल की बातें तक जानता था, फिर भी तुम इनकार करने का सोच रही हो, यही बात है ना? वो इसकी तरफ झुका। कश्यप उसे देख कर रह गई। मैं अब शादी नहीं करना चाहती, वो साफ गोई से बोली। तो कब करोगी? मतलब मैं और कितना इंतज़ार करूँ? वो बेबसी से बोला। मैं तो तुम्हें इंतज़ार करने के लिए नहीं कह रही ना, वो कठोरपन से बोली। तुमने प्यार करने के लिए भी नहीं कहा था, वो इसकी आंखों में झांक कर बोला। कश्यप इसकी नज़रों से खाइफ दूसरी तरफ देखने लगी। मत करो ये जुल्म मेरे साथ, खुद अपने साथ कश्यप। वो नरमी से इसका हाथ छूकर बोला। कश्यप को जैसे करंट सा लग गया, उसने हाथ फ़ौरन खींच लिया। तुम्हें यही एतराज़ था ना कि मामा तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हें वो इज़्ज़त नहीं देंगी जो तुम डिज़र्व करती हो, पर अब वो तो है ही नहीं। मसला ये नहीं है बिलाल, वो झल्ला गई। फिर बताओ मुझे क्या मसला है? वो नरम लहजे में बोला। मेरी वजह से आनी ने पहले ही बहुत कुर्बानी दी है और अब वो ठीक नहीं रहती, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज़ तुम अंकल आंटी को मना कर दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इसने तेज़ तेज़ बोलते हुए बात ख़त्म की। बस यही है इनकार की वजह, वो इत्मीनान से बोला। तुम्हारे नज़दीक ये वजह मामूली है? वो नागवारी से बोली।
آنے کا خیال مجھے تم سے زیادہ ہے، وہ نرمی سے بولا، اسی لیے پرپوزل بھیجا ہے میں نے، انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دوسری بات، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ بلال کچھ بے چین ہو کر بولا۔ یکایک کشف کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پلیز کشف، اس طرح مت کرو، بتاؤ مجھے تمہارے دل میں کیا ہے؟ وہ اس کی آنسوؤں سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے ٹشو سے آنکھیں صاف کر لیں۔ پلیز بتاؤ نا، بولو، وہ اس کی چپ پر بے چینی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے میں ایسا کروں گی تو موہت کے ساتھ بے ایمانی ہوگی، بددیانتی ہوگی۔ وہ رک رک کر گہری افسردگی سے بولی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ موہت جا چکا ہے کشف، وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اور میں نہیں سمجھتا موہت خود بھی کبھی یہ چاہے گا کہ تم ناخوش رہو، افسردہ یا غمگین۔ کشف اسے دیکھنے لگی۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ وہ بھی تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا نا، اسے بھی تو تمہاری ہنسی، تمہاری خوشی عزیز تھی، اسی لیے تو اس نے آنی کو فوراً وہاں بلا لیا تھا کہ تم خوش رہو، ایسا ہی ہے نا کشف؟ وہ اسوات میں سر ہلا گئی۔ وہ یہ سب صرف اس لیے کر رہا تھا کہ تم خوش رہو، تم آنی سے کتنا بھی ناراض تھے، مگر تمہاری خوشی کی وجہ بھی آنی کی موجودگی ہی تھی، اسی لیے اس نے آنی کو وہاں بلا لیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں، میں آنی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، مجھے اپنے برے رویے کی تلافی کرنی ہے جو میں نے ان کے ساتھ روا رکھا، اور اب کبھی ان سے دور نہیں جانا، میں نے دل میں طے کر لیا ہے، اب پلیز تم مجھے مجبور نہیں کرو گے، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کھانا آ گیا تھا اور پلیٹوں میں نکالنے لگا وہ۔ کشف اس سے الجھی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ بات ہوئی ہے میری منصور بھائی سے، وہ بھی واپس آنے کو تیار نہیں، سونیا نے حمزہ کے آگے کافی رکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ ٹھیک نہیں ہے ماما، حمزہ پریشان تھا۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا، اب وہ بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، مگر ماما وہ بہت پریشان ہے، ایما وہاں پر، آنٹی بھی ٹھیک نہیں۔ سونیا نے حمزہ کو ایسا الجھا ہوا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو حمزہ؟ وہ کچھ دیر رک کر بولی۔ یہی کہ وہ لوگ یہاں آ جائیں، ایسا ہونا مشکل ہے، سونیا سوچ کر بولی۔ آپ بات کریں گی تو ماموں مان جائیں گے، وہ اصرار سے بولا۔ میں بات کر چکی ہوں، مگر امشا کی شادی کے بعد جب وہ یہاں سے جا رہے تھے، میں نے تب بھی بہت اصرار کیا تھا کہ وہ اب واپس جا کر کیا کریں گے، بہتر ہوگا یہیں رک جائیں، مگر زرین بھابھی نہایت عجیب مزاج کی عورت ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں چاہیں گی، سونیا نے افسردگی سے کہا۔ تم یوں کرو، اگر زیادہ پریشان ہو تو جا کر ماموں کو دیکھ آؤ، اور ان سے خود بھی بات کر لو کہ وہ یہاں شفٹ ہو جائیں، رمشا سے بھی ملانا۔ سونیا نے اسے نہیں سوچ دی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن آج کل آفس میں کام بہت ہے، میں پاپا سے بات کرتا ہوں، پھر کچھ دنوں میں جاتا ہوں پروگرام بنا کر، آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ چلو ٹھیک، تم پلان بناؤ، اپنے پاپا سے بات کرو، اگر وہ مان گئے تو میں بھی چلوں گی، سونیا نے مسکرا کر کہا۔ دادوں سے نہیں پوچھیں گی؟ وہ چھیڑ کر بولا۔ ان سے تمہارے پاپا بات کر لیں گے، اماں جان کو ہمیشہ بیٹے کی ہی بات سمجھ آئی ہے، تو بہتر ہے وہی ان سے بات کریں، سونیا اطمینان سے بولی۔ واہ ماما، آپ کو بھی فائنلی پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے، خوش ہو کر بولا۔ وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں میری جان، اور وہ سکھا ہی دیتا ہے کہ کب کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ اتنے سال میں تو تمہاری دادوں کے کبھی حکم عدولی نہیں کی میں نے، نہ کبھی ان کی کسی بات کو رد کیا، مگر پھر بھی وہ مجھے خوش نہیں رکھ سکیں، اور نہ میں انہیں خوش رکھ سکی، تو سمجھو اب یہ سب باتیں بیکار ہیں، اور میں ان جدوجہد سے تھک چکی ہوں، اسی لیے پیچھے ہٹ گئی۔ سونیا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ماما، آپ نے بڑی ایمانداری اور خلوص دل سے ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی آپ سے کوئی بھی گلہ ہونا چاہیے۔ وہ بھی مسکرا کر ماں کو دیکھنے لگا۔ صالحہ اور حیدر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بلال نے کھانے کے خالی برتن ٹرے میں رکھ کر کچن میں جا کر رکھ دیے۔ کشف غلط نہیں کہہ رہی، میری زینب نے کوئی بھی خوشی نہیں دیکھی، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اتنی لمبی سزا جھیلی ہے اس نے، اس کی تائی نے جس طرح لفظ پالے اور اس کی پالنے کے لیے اتنا بڑا خراج لیا، اس کی پوری زندگی کھا لی۔ صالحہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ اماں، جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، حیدر آہستہ سے بولا۔ صالحہ نے جیسے چونک کر حیدر کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، اب تمہارا گھر ٹوٹنے کی بھی یہ عمر تو نہیں تھی، مگر وہ عورت، اسے اس عمر میں طلاق کا ٹیکہ ماتھے پر لگاتے ذرا حیا نہیں آئی۔ صالحہ کو پھر وہی دکھ یاد آنے لگا۔ پلیز اماں چھوڑیں، یہ باتیں نہ کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اب اس سب کو بھول جانا چاہتا ہوں، بلال کی شادی ہو جائے، اس کا گھر بس جائے، پھر ہم دونوں ماں بیٹا حج کے لیے جائیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ حیدر نے ماں کا موڈ بدلنا چاہا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، میں تو جانے کب سے اس امید پر زندہ ہوں کہ اس کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ حیدر مسکرانے لگا۔ تم نے انکار کر دیا بلال کو؟ زینب لیٹی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی آنی، وہ اطمینان سے بولی۔ زینب اسے نیم اندھیرے میں گھورتی رہی۔ اب لیٹ جائیں نا آنی، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ مصنوعی جمائی لے کر زینب کا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ نیند؟ جیسے میں جانتی نہیں، تمہیں کتنی نیند آتی ہے، زینب تلخی سے بڑبڑائی۔ کشف دم سادھے رہ گئی۔ ارے
رات بھر جگہ جھانکتی رہتی ہو، کروٹیں لیتی ہو جیسے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ کشف سے مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تمہیں بلال کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا کشف، زینب کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی آنی، وہ اندھیرے میں دیوار کو گھورتے ہوئے بولی۔ زینب اسے دکھ سے دیکھنے لگی۔ اور میں تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتی کشف، وہ دھیرے سے اس کے پاس لیٹ گئی۔ ہم دونوں خوش ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، پلیز آپ مجھے یہاں سے بھیجنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، کشف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ جئیں گی میری خاطر اور میں آپ کی خاطر، آنی آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی، بس آپ میری شادی کا ذکر نہیں کریں گی، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے زینب کے سینے میں سر گھسا دیا۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اماں آپ کیوں آئیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ حیدر رات گئے کام کرتے ہوئے چونک گیا جب صالحہ ہاتھ میں تصویر لیے اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے ماں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ ہر طرف بیڈ پر میز پر کرسی پر کتابیں اور رسائل اخبار بکھرے پڑے تھے۔ کیا حال کر رکھا ہے کمرے کا زینب، سمینہ ہوتی تو وہ بولتے بولتے چپ ہو گئیں۔ اتنی رات کو کیا کر رہے ہو؟ آرام نہیں ہے تمہارے نصیب میں کیا؟ وہ حیدر کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں تھوڑا سا اداریے کا کام رہ گیا ہے، اسی کو کمپلیٹ کر کے لیٹنے والا تھا۔ وہ کچھ کھسیا کر بولا۔ آپ نے دوا لی تھی سوتے وقت؟ اسے کچھ خیال آ گیا۔ مجھے چھوڑو، تم اپنی سوچو، وہ ہاتھ لہرا کر بولے۔ ایک غلطی کو کیا ساری عمر نبھاتے رہو گے؟ خود کو سزا دیتے رہو گے؟ وہ جانے کس روح میں بول رہی تھی۔ حیدر کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ اپنا حال دیکھو حیدر، جیسے 100 برس کے بوڑھے ہو گئے ہو۔ اپنی طرف تو تم نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، پرواہ نہیں ہے خود کی تمہیں۔ کیا کروں اماں پرواہ کر کے؟ چھوڑیں، وہ تلخی سے بولا۔ ماں ہوں، ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا کیا کریں گی؟ وہ جیسے ماں کو خوش کرنے کے لیے بولا۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب بتائیں نا، چپ کیوں ہو گئیں؟ حیدر تم شادی کر لو، لا حول ولا قوت، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ پہلی شادی سے جو سبق ملا ہے میں نے، شاید کبھی اس کے بارے میں زندگی میں اب سوچنا ہی نہیں، وہ جھرجھری لے کر بولا۔ اس گھر کو اور تمہیں ایک عورت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، وہ اپنی بات کے لیے دلیل دینے لگی۔ آ جائے گی نا بلال کی دلہن، سنبھالے گی گھر کو، ہو جائے گا سب ٹھیک اماں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ بلال کی دلہن تو انشاءاللہ آ ہی جائے گی، مگر تمہاری خالی زندگی میں بھی تو کسی کو ہونا چاہیے نا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے حیدر، وہ سوچ کر آئی تھی۔ اللہ کا نام لیں اماں، مجھے اس جنجال میں نہیں پھنسنا۔ اتنے برسوں تو کچھ سکھ کا سانس نصیب ہوا ہے مجھے، اب میں دوبارہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا ہوں، اور مجھے دم گھٹنے لگتا ہے جب میں ایسا سوچتا ہوں۔ وہ ماں کے ہاتھ تھام کر بولا۔ پر میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری زندگی کو میں ایسے ویران نہیں دے سکتی۔ میں زینب کا ہاتھ مانگنے جا رہی ہوں، اور حیدر دنگ رہ گیا۔ سونیا بہت دنوں بعد آئی تھی۔ زینب اسکول سے آ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی، پھر اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی، اپنے لیے چائے بنانے کچن میں جانے لگی تو سونیا آ گئی۔ تم نے قسم کھا لی ہے خود سے، کبھی میرا حال ہی پوچھ لو، وہ آتے ہی شکوہ کرنے لگی۔ کیا کروں، اب یہ اسکول کی جاب بہت تھکانے لگی ہے، آ کر کچھ دیر آرام نہ کروں تو کچھ ہوتا ہی نہیں مجھ سے۔ پھر کشف آ جاتی ہے آفس سے، اتنے میں دن ڈھل جاتا ہے، عجیب مصروفیت ہے کہ سوچتی بھی ہوں تمہیں فون کرنا ہے مگر پھر رہ ہی جاتا ہے مجھ سے۔ زینب شرمندگی سے تفصیل بتانے لگی۔ تم اس طرح شرمندہ نہ ہو زینب، بہت دنوں سے تم سے ملنے کا سوچ رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سونیا نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ بہت مشکل لگتا ہے، مگر میں جانتی ہوں زینب، جب تم سے معافی مانگوں گی دل پر پڑا ندامت کا بوجھ تب ہی ہٹے گا۔ مجھے معاف کر دو زینب، جو کچھ بھی ہوا۔ وہ بے اختیار ہونے لگی۔ پاگل ہو سونیا، کیوں اس طرح خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ مت رو، زینب پریشان ہو کر اسے تسلی دینے لگی۔ اماں نے بہت برا کیا تھا تمہارے ساتھ، میں نے بھی خود غرضی دکھائی، تمہاری زندگی برباد کر دی۔ جانے دو، جو لکھا تھا وہ ہو گیا، سب گزر گیا، چھوڑو اب۔ سونیا اس بامروت عورت کو دیکھی گئی جس نے کبھی اس سے گلہ کیا نہ شکایت۔ منصور بھائی ہاسپٹل میں ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سونیا بولی۔ زینب لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ اللہ صحت دے، کیا ہوا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا، جب سے یہاں سے گئے ہیں ٹھیک ہی نہیں رہتے، زرین کی طبیعت بھی سنبھل کر نہیں دے رہی۔ سونیا فکر مند تھی۔ زینب یوں ہی سر ہلا کر رہ گئی۔ کشف ابھی تک نہیں آئی؟ زینب نے کچھ بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ بس آنے والی ہوگی، ٹائم تو ہو گیا ہے اس کا۔ میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ رہنے دو، کشف آتی ہے تو پی لیتے ہیں۔ زینب تم نے کشف کے بارے میں کیا سوچا ہے، اس کی شادی کے لیے؟ سونیا اس بات پر آ گئی جس کے لیے وہ یہاں خاص طور پہ آئی تھی۔ حیدر نے پرپوزل بھیجا ہے بلال کا، کشف مان ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں مان رہی؟ سونیا حیرت سے بولی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کشف اندر آ گئی۔ لو آ گئی کشف، تم خود ہی پوچھ لو، میں ذرا چائے کا پانی رکھاؤں؟ زینب کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ کشف سونیا کو سلام کر کے اندر جانے لگی۔ میرے پاس نہیں بیٹھو گی کشف؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ جی کہیے، وہ بنا کسی بحث کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسی پیاسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
جی آپ کے سامنے ہوں۔ کشف کا لہجہ بے لچک تھا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ زینب بتا رہی تھی تم بلال کے رشتے سے منع کر رہی ہو؟ سونیا اس کے سرد چہرے سے خائف ہو کر بولی۔ یہ میرا اور میری ماں کا معاملہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سونیا آنٹی، وہ چبا کر بولی۔ میں چینج کر لوں جا کر، اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سونیا کا چہرہ دھواں دھواں سا تھا۔ اس نے یوں ہی سر ہلا کر اسے اجازت دے دی، وہ اندر چلی گئی۔ شاید میری سزا کبھی ختم نہیں ہوگی، اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ کشف کہاں گئی؟ زینب کچن سے نکل کر آئی تو سامنے اسے اکیلے بیٹھا دیکھ کر پوچھی۔ چینج کرنے گئی ہے زینب، میں چلتی ہوں پھر آؤں گی، اللہ حافظ۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور زینب کے پکارنے پر بھی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلی گئی۔ زینب خالہ صالحہ اور بلال کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ کشف کھانے کے برتن کچن میں دھو رہی تھی۔ خالہ آپ اس وقت؟ میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ زینب کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، تم بیٹھو یہاں میرے پاس۔ صالحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بلال خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ کشف برتن دھوتے دھوتے چولہا بند کر کے پلٹی تو دروازے میں کھڑے بلال کو دیکھ کر بے اختیار چونک گئی۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھل کر نارمل لہجے میں بولی۔ جب تم نے محسوس کیا۔ اس پر نظریں جما کر وہ بولا۔ خیریت اس وقت؟ وہ کچھ جتا کر بولی۔ خیریت ضرورت سے زیادہ ہے، اگر تم کچھ توجہ دو تو۔ کیا مطلب؟ برتن دھل چکے تھے، وہ ہاتھ دھو کر ٹوٹی بند کرتی اس کی طرف پلٹی۔ میں نے تمہاری وہ شرط بھی پوری کر دی کہ تمہیں آنی کو اکیلا نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ کشف نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ ہم آنی کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے، بابا کی دلہن بنا کر۔ کشف منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ خالہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب کا تو رنگ ہی اڑ گیا، چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ صالحہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا زینب؟ برسوں پہلے بھی میں جھولی پھیلا کر آئی تھی اور تمہاری تائی نے اور تم نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ آج پھر وہی جھولی پھیلاتے ہوئے اس امید کے ساتھ آئی ہوں کہ تم اس بار اپنی بوڑھی خالہ کو نا امید نہیں کرو گی۔ صالحہ بولتے بولتے آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ پلیز خالہ ایسی باتیں نہ کریں، یہ ناممکن ہے، وہ سختی سے بولی۔ کیوں ممکن نہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ بھی آج ٹھان کر آئی تھیں۔ خالہ آپ نہیں جانتی کیا، میری عمر نہیں رہی، میں جوان بیٹی کی ماں ہوں، شادی کرنی ہے مجھے اس کی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو اس کی شادی سے تمہیں کون روک رہا ہے؟ صالحہ ڈٹ کر بولی۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کچھ بھی کہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ تم ایک بار پھر مجھے انکار کر رہی ہو زینب، وہ للکارنے والے انداز میں بولی۔ زینب جھلا کر رہ گئی۔ خالہ یہ زبردستی ہے کیا؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ ہاں اب تو آپ کے ساتھ زبردستی ہی کرنی پڑے گی آنی، آپ نے اتنے سال اکیلے رہ کر گزار دیے، آپ چاہتی ہیں میں بھی ایسی ہی زندگی گزاروں، تنہا اور اکیلا؟ بلال اندر آ کر بولا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ زینب کوف سے بولی۔ کیونکہ آپ کی صاحبزادی کی یہی شرط ہے کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کشف سامنے آؤ، اس نے ہاتھ پکڑ کر کشف کو سامنے کر دیا۔ زینب نے کشف کو تیز نظروں سے گھورا۔ آنی میرا اس میں کوئی قصور نہیں، مجھے اس بلال نے ابھی آ کر بتایا ہے، وہ کچھ ڈر کر تیزی سے بولی۔ میں آپ لوگوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ زینب اٹھ کر جانے لگی۔ ہم یہاں چائے پینے نہیں آئے بلکہ تمہاری ہاں سننے کے لیے آئے ہیں، پھر چائے کے ساتھ مٹھائی بھی چلے گی۔ صالحہ نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ پلیز خالہ کیا کر رہی ہیں؟ بچوں کے سامنے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، زینب جھنجھلا کر بولی۔ یہ بچوں کی بھی تو خوشی ہے زینب، بس کر دو خود پر یوں بند باندھنا، کیا زندگی کی خوشیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں؟ نہیں ویسے بھی اب بہت دیر ہو گئی ہے، اور حیدر وہ کبھی کبھی نہیں مانیں گے، وہ ٹھٹائی اور دکھ سے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اماں یہاں میری مرضی کے بغیر آئی ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ زینب میں ابھی بھی تمہارا طلبگار ہوں، وہ حیدر کو دیکھ کر گنگ سی رہ گئی۔ ایما زرین کے لیے بہت پریشان تھی، اس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھتی گھنٹوں بیٹھی رہتی، جب تک ایما اسے وہاں سے اٹھا نہیں دیتی وہ خود نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف منصور کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ایما کا ایک پاؤں ہاسپٹل میں ہوتا، دوسرا گھر میں، وہ اکیلی جیسے صدیوں سے بھاگ رہی تھی اور کوئی اس کا ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں تھا۔ منصور اس کے تھکے تھکے چہرے اور ویران آنکھوں کو دیکھتا تو اسے بے اختیار زینب کا چہرہ یاد آ جاتا۔ وہ نظر بھر کر ایما کے چہرے کو نہیں دیکھتا تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود جلد سے جلد ہاسپٹل سے واپس جانا چاہتا تھا، پر درد تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا۔ اس کی رپورٹس بھی ٹھیک نہیں آئی تھیں کہ ڈاکٹرز اسے ڈسچارج کرنے کے بارے میں سوچتے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے تھک گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی سزا شروع ہوئی ہے۔ کبھی اسے موہت کی آنکھوں سے چھلکتی سرد نفرت آتی تو کبھی محمود الحسن کی حقارت اور کبھی زینب کی آہ بھری نظریں، وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ نہیں حیدر یہ ممکن نہیں، خدا را مجھے اس عمر میں تماشا نہ بناؤ، وہ حیدر کو سمجھاتے سمجھاتے آخر میں رو ہی پڑی۔ وہ بڑے صبر سے اس کی
بودی دلیلیں سن رہا تھا۔ تم اگر نہیں مانو گے تو کشف بھی نہیں مانے گی۔ ان سب کے ہاتھ میں ایک ہی بات آ گئی تھی۔ زینب نے بے اختیار اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کشف کو خود منا لوں گی، وہ منت سے بولی۔ کیا میں اتنا برا ہوں زینب؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں نہیں حیدر، پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تو برے وقت کے ساتھی کو ہمیشہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ دنیا کیا کہے گی حیدر؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ یہی دنیا ہے نا جس نے کسی برے اور مشکل وقت میں تمہارا گھڑی بھر ساتھ نہیں دیا، جبکہ تم اکیلی تنہا اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اندھیری طویل راتوں میں خوف زدہ اور سہمی ہوئی بھوک سے لاچار ہوتی تھی۔ تو کون سی دنیا تمہیں دلاسا دینے تمہارا ہاتھ تھامنے آئی؟ ذرا یاد تو کرو۔ وہ بولتا چلا گیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتوں میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل انکاری تھا۔ کیا تم ابھی بھی منصور کو سوچتی ہو، اسی کو چاہتی ہو؟ حیدر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ شخص تو اب سوچنے کے لائق بھی نہیں رہا حیدر، بے اختیار وہ بولی تھی۔ پھر اس انکار کی وجہ؟ زینب، وہ اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم اس دنیا سے ڈرتی ہو؟ اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں گا، اتنا تو تمہیں مجھ پر یقین ہونا ہی چاہیے زینب۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں آنی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب کسی کو آپ کے دکھوں کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کی خوشی سے بھی کسی کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بلال زینب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو میں بھی کبھی ہاں نہیں کروں گی، یہ تو میں خود سے عہد کر چکی۔ آپ کو اکیلا چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی۔ کشف اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زینب نے بے بسی سے صالحہ کی طرف دیکھا۔ جواباً وہ کھل کر مسکرا دی۔ بچوں کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو زینب، وہ ہنس رہی تھیں۔ خالہ، میں رکاوٹ نہیں بن رہی، میں تو دل سے چاہتی ہوں یہ دونوں خوش رہیں۔ زینب دونوں کو دیکھ کر بولی۔ تو پھر ہاں کر دو تاکہ ہم جا کر 2 شادیوں کی تیاریاں کر سکیں۔ اماں بیچاری اس عمر میں کیسے 2 لڑکوں کی شادیاں کریں گی؟ سب کچھ ہمیں ہی کرنا پڑے گا نا۔ حیدر کی بات پر زینب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بلال اور کشف ہنس پڑے۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کشف نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ بلال بے اختیار ہنس پڑا۔ آنی مان جائے نا، آپ کی بیٹی بھی مان گئی ہے، اور زینب کے کان میں اونچی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو کشف نے اٹھا کر مکہ اس کی کمر پہ دے مارا۔ میں کب مانی ہوں جھوٹے؟ سن لیا آنی، یہ آپ کی وجہ سے شیر ہو رہی ہے، خدا کے لیے مان جائے نا۔ یہ بہت عجیب لگے گا حیدر، وہ بڑبڑائی۔ عجیب نہیں، بہت حسین، تم ایک بار ہاں تو کرو۔ کر تو چکی ہے نا میری بیٹی ہاں، اب کیا منہ پھاڑ کر کہے؟ بس اس جمعے کو سادگی سے نکاح ہو جائیں گے دونوں، پہلے زینب اور حیدر کی رخصتی ہوگی، پھر کشف اور بلال کی ہم دھوم دھام سے بارات لے کر آ جائیں گے۔ کیوں حیدر بلال، ٹھیک ہے نا؟ صالحہ زینب اور کشف کو ساتھ لگا کر بولی۔ خالہ کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی کیسے ہوگا یہ سب؟ زینب بوکھلا کر بولی۔ اور میں کیوں جاؤں گی؟ پہلے میری کشف اس گھر سے رخصت ہوگی۔ آنی بالکل نہیں، کشف بولی۔ بھائی یہ اس پہلے پہلے کے چکر میں پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دادو بس اکٹھا ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، ولیمہ ریسیپشن ہم دھوم دھام سے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟ بلال بیچ میں آ کر بولا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کے نکاح رخصتی ایک ساتھ ہو جائے گی، بعد میں ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ زینب گھبرا کر کبھی حیدر کو دیکھتی اور کبھی صالحہ کو۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب اور ناقابل یقین سا لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ رات تاروں بھری تھی، سیاہ گہرا آسمان نیلگوں ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ منظر تھا ہی اتنا حسین، جس کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا تھا وہ محویت سے یکٹو آسمان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تم جس چاند کی تلاش میں ہو وہ یہاں ہے کشف، تمہارے پہلو میں۔ بلال جانے کب اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کشف جواب میں بس مسکرا کے رہ گئی۔ تھینک یو، تم مسکرائی تو، اتنا عرصے بعد تمہاری مسکراہٹ دیکھی ہے میں نے، ترس گیا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھو بلال، یہ منظر کچھ ناقابل یقین سا نہیں لگ رہا؟ اس نے انگلی سے تاروں بھرے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حسین اور دلکش منظر اس طرح ناقابل یقین لگتا ہے، شاید خوشی کو نظر نہ لگ جائے، ہم انسان خوشیوں کو ناقابل یقین ہی سمجھتے ہیں۔ بلال نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کشف کی طرف دیکھا۔ تم خوش ہو نا کشف؟ وہ چند لمحوں بعد پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو میرے دل میں خوشی کو جیسے محسوس کرنا شروع کیا بھی نہیں۔ اور بلال، خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تو آنکھوں سے چھلکتی ہے اور چہرے کا رنگ بدلتا ہے نا؟ ٹھیک کہا تم نے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے وہ خوشی تمہاری آنکھوں میں پڑھ لی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ پاگل ہو تم تو، وہ ہنس دی۔ اور تم بھی، دونوں ہنس دیے اور ان کے ساتھ تاروں بھرا آسمان بھی مسکرا دیا۔ کیا کیا کہہ رہی ہو سونیا؟ آذر کے ساتھ طاہرہ بیگم بھی سخت حیران ہوئی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس عمر میں تمہاری بھابھی کا؟ طاہرہ بیگم بڑی نخوت بھرے لہجے میں بولی۔ بلکہ نہیں، بھابھی تو وہ تمہاری کبھی رہی ہی نہیں، سارا ڈرامہ تھا تمہارا اور تمہاری مرحومہ ماں کا، ایک کنواری لڑکی کو بیاہتا بتائے رکھا۔ طاہرہ بیگم جب بولنے پہ آتی تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ تو ایک لحاظ سے اچھا ہی ہو گیا نا اماں جان، اگر وہ کشف کی شادی کرتی تو خود اکیلی کیسے رہتی؟ آذر نے سر ہلا کر کہا۔
ताहिरा ने उसे घूर कर देखा, कुछ बोलने के लिए मुंह खोला पर चाय पीने लगी। मम्मा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ज़ैनब आंटी कितनी नाइस है ना, इन्हें यूँ अकेला नहीं रहना चाहिए था। हमजा ने भी माँ को जैसे तसल्ली दी। सोनिया सिर्फ सर हिला के रह गई। यहीं थे मेरे बाबा, कहाँ गए? 9 साला मोहित शोर मचाते हुए आ रहा था जहाँ अब महमूदुल हसन की डेड बॉडी की जगह खून का नन्हा सा तालाब था। जरीन भी इस नन्हे तालाब को बरस आंखें फाड़े देखती जाती थी। इस रात के बाद इसे सुर्ख रंग से वहशत सी होने लग गई थी। जहाँ भी वो सुर्ख रंग देखती उसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाता। इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। मोहित मेरी जान, तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं हमारे पास। कमरे में एक गुप अंधेरा था और जरीन ने मोहित को अपने साथ लगाया हुआ था और तसल्लियाँ दे रही थी। बाबा नहीं है, वो कहाँ चले गए? उस मंसूर अंकल ने उन्हें मार डाला, मैं भी बड़ा होकर उन्हें कत्ल कर दूंगा। वो चुप नहीं हो रहा था। जाए वक्त हुआ पर मंसूर को देखकर इसके नन्हे दिल ने इसको अपने बाप का कातिल मान लिया था। मंसूर ने महमूद को कत्ल नहीं किया, ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप कर जाओ, खुदा के लिए, तुम्हारी चीखें मुझे मार डालेंगी। वो अंधेरे में चीखी। इसकी नज़रों के सामने खून का नन्हा सा तालाब फैलता जा रहा था। अंधेरे में भी सुर्ख रंग चमक रहा था। वो बस आंखें फाड़े सुर्ख रंग को फैलता हुआ देखते जा रही थी। ज़ैनब ने कशफ को दुल्हन बनाने के अपने सारे अरमान पूरे किए थे। वो सुर्ख लहंगे में कोई नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। ज़ैनब ने सुर्ख और सुनहरी बॉर्डर वाली गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। हल्के मेकअप के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून और खुशी की जो कैफियत थी उसे सोनिया चाहकर भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। ज़ैनब को खुशियाँ मिलने में देर लग गई अम्मा, मगर देख लो, तकदीर ने इसकी झोली में खालिस खुशी के मोती डाले हैं जो अनमोल हैं। आपकी सारी साजिश, सब बुरे इरादे अल्लाह की लिखी तकदीर के सामने हार गए। सोनिया ने ज़ैनब को मुबारकबाद देते हुए उसे गले लगाकर सोचा। इसके वजूद से उठती महकती खुशबू सोनिया को अंदर तक मुअत्तर कर गई। वो कशफ के पास भी गई उसे गले लगाकर दुआएं देने। कशफ ने इसी रूखे फूके अंदाज में इसकी गर्मजोश मोहब्बत का जवाब दिया। क्रीम कलर पर मरून काम वाली शेरवानी में बिलाल कितना जच रहा था ना। सोनिया नज़र भरकर उसे देख भी ना सकी। वो तोहफा और दुआएं देकर आजिर के साथ जल्दी से स्टेज से उतर आई। आजिर की आंखों में नरमी के साथ हल्की सी शर्मसारी भी थी जो ज़ैनब और कशफ को देखकर इसकी आंखों में उतर आई। हैदर और ज़ैनब भी इन दोनों के बराबर में आके बैठ गए। कैमरे की लाइट्स में इनके चमकते चेहरे कुछ और भी खूबसूरत लग रहे थे। सालिहा ने एक तरफ बैठे इस मुकम्मल तस्वीर के मंजर को देखकर दिल में पढ़ी सूरतें दोहराते हुए इसकी दायमी खुशी की दुआ की। एमा थकी थकी लॉक खोलकर घर में दाखिल हुई। मंसूर को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था और अब उसे जाकर जरीन को कुछ खिलाना पिलाना था जो दिन भर की भूखी होगी। मम्मा इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कम अज़ कम लाइट्स तो ऑन कर लिया करें। वो बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। सारे घर की लाइट्स ऑन करने लगी और कमरे का मंजर देखकर उसके मुंह से बेअख्तियार चीख निकल पड़ी। जरीन कुर्सी पर सर ढलकाए एक तरफ पड़ी थी। उसके कदमों के पास खून का नन्हा सा तालाब था। इसके हाथ में नन्हा सा चाकू था जो अब इसकी झोली में गिरा पड़ा था। इसकी कटी हुई कलाई से अभी भी खून कतरा कतरा निकल कर इस तालाब में जमा हो रहा था। मम्मा, वो मुँह के आगे हाथ रखकर माँ की तरफ बढ़ी। डरते डरते उसने पहले जरीन की नब्ज़ को छुआ, फिर इसकी गर्दन पर हाथ रखा। वो जाने कब जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। इसका बदन ठंडा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। बिलाल गहरी नज़रों से देखता मुस्कुरा रहा था। इसने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर इसमें नाजुक सा ब्रेसलेट पहनाया। शुक्रिया, कशफ होले से बोली। अनबिलीवेबल, वो होठों में बोला। क्या मतलब? उसने रोशन सी आंखें उस पर जमा दी। तुम इतनी नरमी से भी बात कर सकती हो, वो भी मुझसे? बिलाल ने जानबूझकर आंखें फाड़ी। बिलाल तुम? उसने जुमला मुकम्मल नहीं किया। सॉरी, आज कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कल से बेशक तुम पहले वाली कशफ बन जाना। वो इसको छेड़ते हुए बोला। बन जाऊँ पहले वाली कशफ? इसने निचला होंठ दांतों तले दबा दिया। नहीं यार, वो बहुत नकचड़ी, बदतमीज़ और इल मैनर्ड है। तुम वो ना बनना प्लीज़। वो सर खुजाकर बोला। तुम बस मुझसे प्यार करने वाली नर्म नाजुक सी टूट कर मोहब्बत करने वाली कशफ बन जाओ ना। ज़िंदगी से और कोई तकाज़ा नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, फिर मेरी भी शर्तें सुन लो। इसके कहने पर बिलाल ने उसके आगे हाथ छोड़ दिए। दोनों हंस दिए। इनके साथ भीगती रात भी हंस पड़ी थी। ज़ैनब सबके लिए चाय बना कर लाई थी। बिलाल ने उठकर इससे ट्रे पकड़ी। कशफ सबके लिए चाय बनाने लगी। सालिहा हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ते हुए तस्बीह के दाने गिरा रही थी। वाह वानी, मेरे फेवरेट कटलेट्स और पापा के लिए सैंडविच। बिलाल कटलेट्स देखकर चहका। क्या प्लान बनाया है तुम दोनों ने? हनीमून का? तुम्हारी छुट्टी तो अभी है ना बिलाल? जी बाबा, अभी 2 हफ्ते हैं। हनीमून के लिए अभी कुछ सोचा नहीं। इसने कशफ की तरफ देखा जो उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। ज़ैनब और हैदर ने इन दोनों को मुस्कुराते देखा तो दिल में शुक्र अदा किया। इसी वक्त मिलगुजे हुलिये में पुरानी चप्पल पहने खुले गेट से अंदर आती समीना रुक गई। लॉन का मंजर मुकम्मल था। ज़ैनब हैदर के साथ बैठी चाय का मग हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। बिलाल कशफ के साथ बातों में मगन था। वो कितनी देर गंग रही, वहीं खड़ी रही। शिराजी अपनी फैमिली के साथ कनाडा जा चुका था। सारे जान छिड़कने वाले दोस्त अब जान छुड़ाते फिरते थे इससे। इसके पास अब ना सर छुपाने के लिए छत थी, न कोई आमदनी का जरिया।
ہر نعمت کو جو اللہ نے اس کی جھولی میں ڈالی تھی اس نے خود ٹھوکر ماری تھی، اور اب وہ کسی نعمت کے رحم کے لائق نہیں تھی۔ وہ بے جان قدموں سے چلتی گیٹ سے نکل گئی۔ کون تھا یہ گیٹ کے پاس؟ زینب ذرا آگے گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں آنٹی، شاید کوئی مانگنے والی ہوگی، بلال کہہ کر پھر سے کشف کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا۔ سونیا نے زرین کے افسوس کے لیے فون کیا تھا۔ زینب نے حیدر سے شادی کر لی ہے اور کشف کی بلال سے ہو گئی ہے۔ فون بند کرنے سے پہلے اس نے خبر دی۔ منصور کچھ بول نہ سکا۔ وہ اسے پاکستان شفٹ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اب کس کے لیے اور کیوں واپس آتا؟ کون تھا یہاں جو اس کا منتظر تھا؟ جس شام میں اس نے واپسی کا ارادہ کیا تھا وہ شام تو جانے کب کی سیاہ اندھیری رات میں ڈھل چکی تھی۔ وہ نیم تاریک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ایما اپنے پرانے دوستوں میں واپس جا چکی تھی۔ وہ اکیلا کمرے کی کھڑکی کھولے درختوں سے گرتے خزاں رسیدہ پتنوں کو ڈھلتی شام میں دیکھتا رہتا اور جانے کیا سوچتا رہتا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ آخری قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔